السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ندائے اسلام یوٹیوب چینل پر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے طہارت کی فضیلت پر چند بنیادی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں عرض کریں گے، اور اس کے بعد طہارت کے مسائل کو قسط وار بیان کریں گے۔ لیکن مسائل سے پہلے فضائل کا جاننا اس لیے بھی ضروری معلوم ہوتا ہے چونکہ فضائل سے اعمال کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے اور طبیعت عمل کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اسلام طہارت اور پاکیزگی والا مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر توبہ کرنے والوں کی تعریف بیان کی ہے اور طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کی تعریف بیان کی ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت اور پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ فرمایا الطہور شطر الایمان، مسلم شریف حدیث نمبر 223۔ مطلب یہ ہے کہ طہارت و پاکیزگی ایمان کا خاص جز اور اہم ترین شعبہ ہے۔ اسلام کا سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے۔ اس میں بھی جسم کی طہارت، لباس کی طہارت اور جگہ کی طہارت کو بنیادی شرط قرار دیا گیا ہے۔ طہارت و پاکیزگی کے بہت سے فوائد ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، المعجم الاوسط اور صحیح ابن حبان کے اندر حدیث ہے کہ جو مومن بندہ پاکی کی حالت میں رات گزارتا ہے تو اسے فرشتوں کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ جب بھی وہ پہلو بدلتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لعبدک فلان بات طاہرہ، اے اللہ فلاں بندے کی مغفرت فرما دے، اس نے طہارت کے حالت میں رات گزاری ہے۔ بعض احادیث صحیحہ میں طہارت کو گناہوں کی معافی، جہنم سے نجات اور دخول جنت کا سبب بتایا ہے۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مل جائے گی، سیاہ ستہ کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ طہارت کے اہتمام پر جہاں بہت سی بشارتیں ہیں تو وہیں پر طہارت کے اہتمام نہ کرنے پر وعیدیں بھی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر من، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو اس لیے کہ عام طور پر اسی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ دارقطنی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 464۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو راستے میں دو قبروں کے سامنے سے جب گزر ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ بدلنے لگا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص پر کپکپی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ تو ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت حال معلوم کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں وہ آواز سنائی نہیں دے رہی ہے جو میں سن رہا ہوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی آواز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبروں میں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب ایسے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے جس سے بچنا ان کے لیے بہت مشکل نہیں تھا بلکہ آسان تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کون سا گناہ جس سے بچنا آسان بھی تھا لیکن اس نے بچنے کا اہتمام نہیں کیا اور عذاب قبر میں مبتلا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کو پیشاب
کہ چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے اور دوسرے کو چغل خوری کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ یہ حدیث معجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر ہے 726 اور صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ یہ تصریحات اس بات کے لیے کافی ہیں کہ ہر مسلمان طہارت کو اپنی معمولات زندگی میں داخل کرے، اور ہر مسلمان پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ ضروری دینی مسائل سے غافل نہ رہے، اور جب بھی کوئی بات پیش آئے اور اس کے علم میں نہ ہو تو وہ اسے معلوم کرنے کی کوشش کرے، خواہ زبانی ہو یا پڑھ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو جانکار لوگوں سے معلوم کر لو۔ سورہ نحل آیت نمبر 43۔ اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے قسط وار طہارت کے مسائل کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ظاہری اور باطنی طور پر پاک و صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات چینل سے جڑے رہیں تاکہ قسط وار آپ کے سامنے طہارت کے مسائل آتے رہیں اور آپ استفادہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔